اس سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رب العالمين۔ اللہ رب العزت کو اٹھائے کرے کہ جس پروردگار عالم نے ایک بار پھر ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس پروردگار عالم کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس نے ہمیں صحت و تندرستی سے نوازا اور پھر اپنے گھر میں سب کو اپنے ذکر کے لیے بلا لیا۔ قلت ہے اللہ تحقیق قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 آج انشاءاللہ اس حوالے سے سر سے وقت میں چند چیزیں آپ کے گوشوار کروں گا کہ تحریک مینار قرآن اور حضور شیخ الاسلام آج پوری دنیا میں ملک شہر بستی قریہ جو صدا دے رہے ہیں، جو آواز دے رہے ہیں، کیا اس کا تعلق قرآن سے بھی ہے؟ قرآن مجید کے کئی مقامات ایسے ہیں، قرآن مجید کے بے شمار مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ کا قرآن اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے ان کئی مقامات میں سے میں نے جو ایک آیت مبارکہ تلاوت کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 75، اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کیا اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ جو کاوش، جو سٹرگل، جو محنت، جو دگ و دو دن رات شیخ الاسلام کر رہے ہیں، وہ ہر چیز کس لیے کر رہے ہیں؟ ارے یہی اللہ کا قرآن کا فرمان ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما لکم لا تقاتلون۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے فرمایا وما لکم۔ قرآن صرف سمپل بات نہیں کر رہا، سادہ بات نہیں کر رہا، بلکہ وما لکم کہہ کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، مسلمانوں کو خبردار کر رہا ہے، مسلمانوں
قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں غلبہ دین کے لیے اور ان بے بس مظلوموں مقہور مردوں عورتوں اور بچوں کی آزادی کے لیے جنگ نہیں کرتے، جو ظلم و ستم سے تنگ ہو کر پکارتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کیا پکارتے ہیں؟ اس ظلم و ستم سے تنگ ہو کر یہ پکار ان کی آ رہی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے کہ جہاں کے وڈیرے لوگ ظالم ہیں، ہمیں اس بستی سے نکال لے کہ جہاں کے وڈیرے لوگ ظالم ہیں، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر کروا دے۔ قربان جائیں قرآن کے بیان اسلوب پر فرمایا اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرما دے اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے، ہمارا مددگار بنا دے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ چیز بیان فرما رہا ہے کہ جس جگہ ظلم ہو رہا ہو، جس جگہ ظلم و ستم کا راج ہو جائے، جس معاشرے میں لوٹ مار کا راج ہو جائے، جس معاشرے میں فحاشی اور عروج پر چلی جائے، اور جس معاشرے میں کسی انسان کی عزت محفوظ نہ رہ جائے، تو قرآن ان لوگوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، ارے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس معاشرے میں سارا ظلم ہوتا دیکھ کر بھی تم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہو؟ ارے اس کے سارے ظلم کے خلاف متحد ہو جاؤ اور اس ظلم کے خلاف ایسی آواز برپا کرو کہ جب تک اس ظلم کا اس دھرتی سے خاتمہ نہیں ہو جاتا تمہارے لیے چین کی نیند سونا حرام ہو گیا ہے۔ تو اللہ کا قرآن جھنجھوڑ رہا ہے انسانیت کو، فرمایا وما لکم، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم یہ سب کچھ دیکھ کر بھی، لوگوں کی عزتیں لٹتی ہوئی دیکھ کر بھی، خون کی ندیاں بہتے ہوئے دیکھ کر بھی، لوٹ مار ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی، ارے ہر روز کتنی لاشیں بے گناہ گر رہی ہیں ہماری دھرتی پر، جب یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ارے تم پھر بھی کیوں نہیں اٹھتے؟ ارے تمہارے ضمیر کیوں مردہ ہو گئے؟ تو اللہ کا قرآن وما لکم کہہ کے انسانیت کو، مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں اٹھو، اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور جب تک اس دھرتی پر وہ نظام وفا نہیں ہو جاتا جو نظام اللہ کا قرآن دے رہا ہے، ارے اس وقت تک تمہارا چین سے چھوڑنا حرام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، اس وقت تک تمہارا چین سے سونا حرام ہے۔ سامعین محترم، یہی بات اللہ کا قرآن بھی ارشاد فرما رہا ہے، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی اسی چیز کا سبق مل رہا ہے۔ میرے آقا اس امت کو یہی سبق عطا کر رہے ہیں، انسانیت کو، امت کو یہ سبق دے رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے امت کا ایک گروہ آج ساری دنیا قرآن کا مطالعہ تو کرتی ہے، قرآن تو پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوتیں تو کرتی ہے، مگر جب ظلم کے خلاف اٹھنے کا وقت آتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، اس وقت ان کو وہ قرآن کا حصہ یاد نہیں رہتا۔ ارے قرآن فرما رہا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ قیامت تک جہاد کرتا رہے گا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ جہاد کرتا رہے گا۔ حدیث مبارکہ حضرت عمیر بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ سے سنا
کہ آپ نے منبر پر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گا اور ان کا ساتھ چھوڑنے والے یا ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا حکم آن پہنچے، یعنی قیامت آ جائے اور وہ لوگوں پر غالب رہنے والے ہیں اور خدا کے احکام کی پابندی کرنے والے وہی لوگ ہمیشہ کامیاب و کامران رہتے ہیں جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں اور کوئی مخالف ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ سامعین محترم، یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ جب ظلم کے خلاف اٹھنے کا وقت آتا ہے تو بڑے بڑے دھڑے، بڑی بڑی پارٹیاں خاموش تماشائی بن جاتی ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کدھر جائے۔ ارے جب اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، اللہ کا قرآن انسانیت کو یہ جرأت دے رہا ہے، ارے لوگوں جب ظلم اپنے عروج پر چلا جائے تو اپنے گھروں میں خاموشی سے نہ بیٹھے رہو بلکہ باہر نکل کر اس ظلم کے خلاف اعلان جہاد پپا کر دو، اس کے خلاف اعلان بغاوت پپا کر دو، اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دو۔ اب تم پر چین سے جینا حرام ہو گیا ہے کہ تمہارے بھائیوں کا خون ہو رہا ہے، تمہارے معاشرے میں تمہاری بیٹیوں کا خون ہو رہا ہے، بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اور تم اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہو۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ جب کسی معاشرے میں اس طرح کا وقت آ جائے تو سارے یکجا ہو کر، سارے متحد ہو کر اس ظلم سے ٹکرا جاؤ، اس ظلم سے ٹکرا جاؤ۔ اور دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نہ خود جہاد کیا اور نہ جہاد کرنے والے کو سامان مہیا کیا اور نہ مجاہد کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی بھلائی کی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت سے پہلے ہی قیامت جیسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ان کا کام ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو لوگ یہ فکر رکھتے ہیں، جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں، ارے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان لوگوں پر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ان لوگوں پر قیامت سے پہلے ہی اسی دنیا میں قیامت جیسی مصیبتیں اتر پڑیں گی۔ ان لوگوں پر قیامت سے پہلے ہی اسی دنیا میں مصیبتوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جہاد سے جی چرانے والی قوم عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اور یہی بات یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو ہر وقت حضور کا دیدار کرتے تھے، ہر وقت میرے آقا کی بچاری میں رہتے تھے، ہر وقت حضور کا مکھڑا دیکھتے تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم جہاد ترک کر دیتی ہے اللہ پاک اسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ پاک اسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حدیث مبارکہ آپ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسی حالت میں فوت ہو جائے کہ نہ تو اس نے کبھی جہاد کیا اور نہ رائے خدا میں کبھی جہاد کی نیت کی، ایک ہے جہاد کرنا اور ایک جہاد کے لیے نیت کرنا، ارادہ کرنا، فرمایا نہ کبھی رائے خدا میں جہاد کی نیت کی تو اس کی موت منافقوں کے طریقہ پر ہوتی ہے، اس شخص کی موت منافقوں کے طریقہ پر ہوتی ہے۔ سامعین محترم، آج طریقے بنیاد القرآن اور حضور شیخ الاسلام پوری دنیا میں اسی پیغام کو دے رہے ہیں، اور یہ وہ پیغام ہے کہ جس چیز کی مناسبت سے منہاج القرآن کا نام رکھا گیا ہے۔ منہاج القرآن کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کا راستہ، منہاج کہتے ہیں راستے کو، اور قرآن منہاج
قرآن کا راستہ. کس کا راستہ؟ قرآن کا راستہ. قرآن کا راستہ. کیونکہ باقی راستے تو سب کو نظر آتے ہیں، مگر جب جان کی بازی کا وقت آتا ہے تو لوگ اس قرآن کو بھی بھول جاتے ہیں. یہ وہی مدے کلندر ہے کہ جس نے ہم سے لے کر ورناس تک قرآن کا مطالعہ کیا اور اپنی پوری زندگی میں جس کے کردار میں، جس کی گفتار میں قرآن کا وہ نور آ گیا ہے، اور وہی نور اس پوری دنیا میں وہ بپا کرنا چاہتا ہے. کہ لوگوں، جو قرآن کا نور میرے سینے میں اترا ہے، میں اسی قرآنی نور کو اس دنیا میں بپا کرنا چاہتا ہوں. اور یہی وہ نور ہے جو میرے آقا نے اس دنیا کو عطا کیا، کہ جس نور سے جہاں ہر وقت، جہاں ہر طرف ظلمتوں کو لے رہے تھے، جہاں ہر طرف تاریکیاں کو لے رہے تھے، تو جب مصطفیٰ کریم آئے تو اس نور سے کائنات میں روشنیاں ہو گئی، سب تاریکیاں چھٹ گئی، سب ظلم مٹتے چلے گئے، اور وہ نور ہر چیز پر چڑھتا چلا گیا. اس چیز کا نور، پھر اس نور سے اس ساری کائنات روشن ہو گئی. سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام اسی پیغام کو لے کر آج پھر میدان میں اترے ہیں. اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضور شیخ الاسلام پاکستان آئے تو کچھ لوگوں نے کہا، مخالفین کیا کرتے ہیں جنہوں نے نہ قرآن کو پڑھا ہے نہ میرے آقا کی حدیث کو پڑھا ہے، وہ فقط زبان درازی کرتے ہیں، وہ فقط تہمتیں لگاتے ہیں، نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ. تو جب حضور شیخ الاسلام نے یہ بات میں نے آپ کی گوشگوار کر دی کہ قرآن کے کئی مقامات ہیں جہاں قرآن مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے اس بات پر کہ لوگوں، جب معاشرے میں اس وقت اس طرح کا ماحول پیدا ہو جائے تو تم چین سے رہنا تم کے لیے حرام ہو گیا ہے. میرے عزیز دوستو، جب حضور شیخ الاسلام پاکستان آئے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری بیرونی ایجنڈے پر آئے ہیں، تو کچھ نے کہا کہ یہ ملک میں مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ ان کے پیچھے عدلیہ کا ہاتھ ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ الیکشن کو ڈیلے کروانا چاہتے ہیں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جن کی زبانیں بھی مٹ گئی اور جن کے قلم بھی مٹ گئے، وقت گزرتا گیا اور وقت نے یہ ثابت کر دیا، ان کی ہر بات کو غلط ثابت کر دیا، ان کی ہر بات کو رد کر دیا، اور دنیا پر یہ بات بیان ہو گئی کہ لوگوں، طاہر القادری کسی جھنڈے پر نہیں آیا بلکہ طاہر القادری کسی جھنڈے پر آیا ہے. ارے ہم قرآن کا ایجنڈا ہے اور مصطفیٰ کریم کا ایجنڈا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری کسی کے جھنڈے پر پاکستان میں نہیں آئے بلکہ وہ قرآن کا ایجنڈا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کا ایجنڈا ہے، جو پوری دنیا کو وہ پیغام دے رہے ہیں. جہاں وہ پیغام دیتے بڑے بڑے کی زبانیں، بڑے بڑوں کی زبانیں بند ہو جایا کرتی ہیں. اس جرأت کے ساتھ، اس ہمت کے ساتھ، اس دلیری کے ساتھ قرآن کا پیغام دنیا کے سامنے کوئی پیش نہ کر سکا. آج اگر وہ کوئی شخصیت ہے تو شخصیت کو ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں، کہ جو اس پیغام کو پوری دنیا میں اس محبت کے ساتھ، اس جرأت کے ساتھ پیش کر رہی ہے کہ جس جرأت کے ساتھ پاکستان کی دھرتی پر آج تک یہ پیغام کوئی پیش نہ کر سکا، اور دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں، اصل قرآن کا یہ پیغام ہے کہ لوگوں آؤ، جہاں ظلم انتہا پر چلا جائے اس ظلم سے ٹکرا جاؤ، اور ظلم سے ٹکرا کر ان بتوں کو پاش کر دو، کرپشن کے بتوں کو پاش کر دو، اور ملک پاکستان کی دھرتی پر وہ نظام برپا کر دو. ارے جو نظام اللہ کا قرآن دے رہا ہے اور جو نظام میرے آقا کریم علیہ السلام اس دنیا کو دے رہے ہیں کہ لوگوں، وہ کیا نظام ہے؟ وہ انسانیت کے حقوق کا نظام ہے، وہ لوگوں کے حقوق کا نظام ہے کہ جس معاشرے میں کسی کی عزت کو خطرہ نہ ہو، ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق برابر ہو،
معاشرے سے چوری ختم ہو جائے، کرپشن ختم ہو جائے، ظلم و بربریت ختم ہو جائے، جھوٹ دغا بازی ختم ہو جائے، ہر چیز ختم ہو کے ایک ایسا نظام برپا کیا جائے کہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو عطا فرمایا ہے۔ خدا کی قسم جب وہ نظام آئے گا تو یہ ساری دنیا پر امن کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا۔ جب وہ نظام آئے گا تو انشاءاللہ ہر طرف پورے ملک میں امن و سلامتی کا راج ہو جائے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں راج ہو جائے؟ عزیز دوستو، یہ پہلے بھی آواز اتری تھی، آپ سب بھی سماعت فرمائیں، اور جس وقت جہاں تک میری آواز جائے گی، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں پوری قوم سے کہہ رہا ہوں، کرے ایک وہ آواز جو پہلے پاکستان کی دھرتی پر ابھری تھی، خدا کی قسم کچھ دیر بعد ان خاموش فضاؤں سے پھر وہ آواز اترنے والی ہے۔ لوگوں روح کے کانوں سے سنو، اب وہ آواز اترے گی تو ساری قوم مل کر اس آواز کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے حضور شیخ الاسلام کے دست و بازو بن جاؤ، تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے اور ملک پاکستان کی دھرتی پر وہ نظام آ جائے جو اللہ کریم نے ہم سب کو نظام عطا کیا ہے۔ اور یہی بات قرآن فرما رہا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے تم کیوں نہیں کرتے؟ جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ یہ سارا کچھ دیکھ کر بھی اپنے گھروں میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو اللہ کریم نے ہم کو اپنی طرف سے وہ مسیح عطا فرمایا، وہ کاغذات عطا فرمایا، وہ مددگار عطا فرمایا۔ اگر آج بھی تو اس مسیح کے پیچھے نہ نکلے تو شاید اس کے بعد وقت نہ رہے گا، پھر قوم پچھتاتی رہے گی۔ جب وقت نکل جاتا ہے، گزر جاتا ہے، تو اس وقت کچھ نہیں بن سکتا۔ اب پچھتائے ہو کیا جب چڑیاں چوگیں کھیت، جب چڑیاں کھیت چگ جاتی ہیں تو اس کے بعد پچھتانے کا کوئی مقصد اور کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ آئیں اپنے گھر والوں کو پیغام دیں، سب کو موٹیویشن دیں، سب کو یہ پیغام دیں، رہنے کے عزیزوں کو پیغام دیں کہ لوگوں ابھی کچھ دیر بعد وہ آواز اترنے والی ہے۔ اب جب وہ آواز اترے تو سارے اپنا سب کچھ اس آواز میں فنا کر دو، اور حضور شیخ الاسلام کے سارے دم تو بازو بن جاؤ، تاکہ ہمارے ملک میں وہ نظام آ جائے جو نظام اللہ کا قرآن ہم سب کو عطا کر رہا ہے۔ جب باہر معاشرے میں نظام وہ ہوگا تو خدا کی قسم پھر لوگ جب مسجدوں میں اللہ کا ذکر کریں گے تو وہاں بھی سکون ہوگا، پھر دہشت گردی کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اب لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر تو ہوتے ہیں، مگر دل اس طرف توجہ نہیں ہوتا، دل متوجہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ خطرہ ہے، پتہ نہیں کس وقت بم پھٹ جائے۔ دہشت گردی اتنی ہو چکی ہے کیونکہ جب انسان کا من اس طرف متوجہ نہیں ہوتا تو انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے انسان کے قلوب کو چین ملتا ہے، اور یہ چین جب ہمارے معاشرے میں ہو جائے گا پھر اللہ کے گھروں میں بھی، ہمارے قلوب کو بھی الحمدللہ چین نصیب ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ محمد میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔